وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم له ذوق و شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ کی پیارے حبیب پر درود پاک پیش کیجیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا شفیع المؤمنین۔ اتر کر حرم سے اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغی وادی سینہ۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ محترم صدر محفل، نہایت ہی قابل احترام ہمارے بزرگوں مشرق صاحبزادہ علامہ مولانا قاری محمد حفیظ جان صاحب دامت برکاتہم، آپ کی اجازت سے اور برادر محترم جناب علامہ مولانا صاحبزادہ احمد حسین پاچا صاحب، آج ہماری یہ حاضری کئی خوشیوں کا، کئی نیک بختیوں کا اور کئی سعادت والے کاموں کا ایک مجموعہ ہے۔ اگر ایک طرف ہم رمضان کے آخری عشرے کے 27ویں کی مناسبت سے شریک ہے، تو دوسری طرف حفاظ کرام کے دستار بندی کا پروگرام، اللہ کے پیارے حبیب کی احادیث مبارکہ کو یاد کرنے کا پروگرام، اور اس کے علاوہ وعظ کا، قرآن کی تلاوت کا محفل۔ میرے سامنے حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قرآن کا حافظ وہ حاضر ہوگا، اس کا چہرہ اتنا چمکدار ہوگا جس طرح کے چودھویں کے چاند کی چمک ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو بلائے گا۔ حافظ قرآن کا شان کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ پر، ان کے ماں باپ کو لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر پر نور کا تاج رکھ دے گا۔ اس کی چمک ہوگی، اس طرح چمک ہوگی کہ جب لوگ اس تاج کی طرف دیکھتے ہیں، حفاظ کے والدین کے سروں کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کی آنکھ کی خیرہ خیرہ ہو جائے گی، ان کی آنکھ کو اتنا طاقت نہیں ہوگا اس کی چمک کو برداشت کر سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ کو فرمائے گا اپنی گھر والوں میں، اپنی خاندان میں 10 ایسے بندوں کو ڈھونڈو جس پر جہنم میں جانا لازم ہو چکا ہے، جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اور ان کو ہاتھ سے پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں داخل کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو الفاظ حدیث مبارکہ ہے، اقرأ ورتل کما کنت رتلت فی الدنیا، قرآن کا تلاوت کرو، یہ تمہارا درجہ ہے، سیڑھی ہے، اس پر چڑھتے جاؤ جس طرح تو دنیا کے اندر اپنی زبان سے میرے مبارک کلام کو پڑھا کرتا تھا، آج جنت کی طرف چلتے جاؤ اور اپنی زبان سے میرے مبارک کلام کا تلاوت کرتے جاؤ۔ لوگ رشک کریں گے، فخر کریں گے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی دولت ہے کہ آج رب کے کلام کو یاد
اس پر عمل کرنے والے، اس کے حقوق کو ادا کرنے والے، ان کو کیا مقام نصیب ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس دل میں قرآن موجود ہے اس کا مثال اس خوبصورت پھول کی طرح ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جس دل میں قرآن نہیں ہے اس کا مثال کھنڈر کی طرح ہے، ویران گھر کی طرح ہے۔ الغرض قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا محبوب کلام ہے، وہ عظیم کلام ہے کہ رب کریم نے ابھی زمین و آسمان کی تخلیق نہیں فرمائی، ابھی نہ زمین پیدا ہوئی تھی نہ آسمان پیدا ہوا تھا، اس سے 1000 سال پہلے رب العزت نے فرشتوں کے سامنے قرآن کی 2 سورتوں کا وہ ان کو سنایا، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین۔ فرشتوں نے سنا قرآن کی چاشنی، قرآن کی حلاوت، قرآن کی لذت۔ فرشتوں نے کیا جملہ کہا، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات، ہمارے لیے وہ سرمایہ ہے۔ فرشتوں نے کہا کتنا خوبصورت کلام ہے، کتنا پیارا کلام ہے، کتنا عظیم نبی ہوگا جس پر یہ کلام نازل ہوگا، اور کتنا عظیم امت ہوگا جس کی خاطر یہ کلام نازل کیا جائے گا۔ الحمدللہ، فرشتے اللہ کے پیارے مخلوق، گناہوں سے پاک مخلوق، ایک سورہ انعام نازل ہوتا ہے، قرآن کا سورت ہے، سابقہ کے بارے میں غالباً اس کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا قافلہ آتا ہے۔ جب سورہ بقرہ کا آخری 2 آیتیں نازل ہوتی ہے، اللہ اس کے لیے معراج کے سفر کے انتخاب فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اس کا ایک سورت ہے سورہ اخلاص۔ ایک صحابی ہے، وہ نماز کے اندر ہمیشہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں نا، چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے، کوئی عام عورت ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، سورہ اخلاص کے اندر ایک عجیب چاشنی ہے، ہر کسی کو یاد ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی اسمبلی کا ممبر بھی ہونا، پوچھ کوئی سورت کو سناؤ، جس کو کچھ قرآن نہیں آتا ہو تو سورہ اخلاص پڑھنے کا کوشش کرے گا، ہر کسی کو یاد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بار سورہ اخلاص پڑھو، اللہ تمہیں مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، یہ فلان شخص ہے اور یہ نماز کے اندر ہمیشہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، جب بھی نماز سے آگے ہوتا ہے، امامت کرتا ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ یہ عمل کیوں کرتا ہے، ہر نماز کے اندر کوئی اور سورت کیوں نہیں پڑھتا؟ قرآن میں بے شک 113 سورتیں موجود ہیں، یہ کیوں جو ہے صرف سورہ اخلاص یہ 4 آیتوں والی سورت کی تلاوت کرتا رہتا ہے؟ ان سے پوچھو ذرا۔ صحابہ کرام نے اس امام سے، اس صحابی سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا اس سورت کے اندر اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی صمدیت کا، اللہ کی بنیازی کا بیان ہے۔ مجھے اس سورت سے پیار ہے، مجھے پسند ہے، اسی لیے میں نماز کے اندر اس کو پڑھتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، وہ تو یہ جواب دے رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا انہوں نے واقعی بات کہی؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اس نے کہا میں سورہ اخلاص کو اسی لیے پسند کرتا ہوں کہ اس میں میرے رب کی توحید کا، یکتائی کا، بے نیازی کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جاؤ اس بندے کو، اس صحابی کو کہو جس طرح تمہیں سورہ اخلاص سے پیار ہے، اسی طرح رب کریم بھی تم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے کلام سے پیار کرنا انسان کو اللہ کا محبوب بناتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بناتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کا دن ہوگا، بھوک کا عالم ہوگا، مشکل وقت ہوگا، آج ہم پنکھے کے بغیر نہیں لیٹ سکتے ہیں، وہاں تو سورج سوارے زی پر ہوگا، وہاں انسان وہ ہوگا بھی تو ننگا ہوگا، وہاں آنکھ کے چہرے کی بجائے سر کی طرف ہوگی، 18,000 اقوام کڑی ہوگی، نفسی نفسی کی صدائی ہوگی، آوازیں ہوگی، لیکن بادل آ جائے گا، بادل آ جائے گا، قرآن کے حافظ کو ڈھونڈے گا، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ قرآن کے حافظ کے سر پر سایہ کرے گا، اس کو گرمی سے بچائے گا، سورج کی دھوپ سے بچائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن تمہارا شفاعت کرے گا اور رمضان تمہارا شفاعت کرے گا۔ آج الحمدللہ ہم رمضان کے مہینے میں ہیں، قرآن اور رمضان کا بہت گہرا مناسبت ہے، اور قرآن میں جس ایک مہینے کا ذکر ہوا ہے، خود خالق نے
وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا۔ اس کا نام بھی خود خالق نے تجویز کیا ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے، بڑا حسین کلام ہے۔ رب کریم نے ایک جملے میں دو چیزوں کا اظہار فرمایا، رمضان کے مہینے کا تعارف کرایا اور تعارف کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ ارشاد ہوا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، یعنی رمضان کو فضیلت ہے قرآن کی وجہ سے، اور قرآن کا انتخاب کس مہینے میں ہوا؟ رمضان کے مہینے میں ہوا۔ لہٰذا یہ دونوں عظمت کے مہینے ہیں، برکت کے مہینے ہیں، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کے مہینے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن پڑھے، اس کو یاد کرے اور اس کو آگے پہنچائے، تم میں سب سے بہتر آدمی وہی شخص ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی دنیا کا بہت بڑا بزنس مین ہے، دنیا میں تو وہ کامیاب نظر آتا ہے، لیکن اصل کامیابی کیا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھو آپ لوگ کچھ آپ کے علماء بھی ہوں گے اور ناس بھی ہیں، ہم اور آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن قرآن پر ایمان لانے کی تین تقاضے ہیں، تین تقاضے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا عز و جل کہ مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں جس طرح قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، یتلونہ حق تلاوتہ۔ وہ فرماتے ہیں ہر انسان پر قرآن کے تین حقوق ہیں۔ ایک، قرآن کا حق ہمارے زبان پر ہے۔ کس چیز پر ہے؟ ہمارے زبان پر ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں تو قرآن کی حروف کا خیال کریں، قرآن کو تجوید کے ساتھ ادا کریں۔ جب ہم الحمد پڑھیں گے تو ہم ہا اور ہا کے درمیان فرق کریں۔ جب ہم قرآن پڑھیں ہم قاف اور کاف کے درمیان فرق کریں۔ یہ تجوید کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ واللفظ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن فهو آثم۔ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا لازم ہے۔ ہمارے لوگ بچوں کو کالجوں میں بھیجتے ہیں، اسکول میں بھیجتے ہیں، بھائی قرآن کا حافظ نہیں بناتے تو کم از کم قرآن کی ادائیگی کو درست کرا دو، اس کی نماز کو درست کرا دو۔ پہلا حق قرآن کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں تو تجوید کے ساتھ پڑھیں، حروف کی ادائیگی اچھا کریں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن پڑھو وزینوا الاصوات، وزینوا القرآن بحسن اصواتکم، اپنے قرآن کو مزین کرو اچھی آوازوں کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن پڑھو ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کیا ہے؟ حروف کو اچھا انداز سے ادا کرنا، تجوید کے ساتھ ادا کرنا۔ تو پہلا حق کیا ہے بھائی؟ قرآن کو پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ نمبر دو، قرآن کا حق ہمارے دماغ، ہمارے عقل، ہمارے ذہن پر ہے۔ یاد رکھو ہم اور آپ انسان ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ انسان ہے، اور انسان کو اللہ نے کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ کی مخلوق بے شمار ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق 1000 مخلوقات ہے مختلف، اس میں 600 مخلوقات وہ پانی کے اندر ہے اور 400 جو ہے وہ خشکی کے اندر ہے۔ لیکن بعض کے محققین نے کہا کہ یہ قول کب کا ختم ہو چکا ہے۔ مخلوق کی تعداد میں آج کل سائنس کا دور ہے، ہر ہفتے یا شاید ہر دن کسی نئی مخلوق کا پتہ چلتا ہے، یہ فلان قسم کا چٹکلی ہے، یہ پرندہ ہے، یہ درندہ ہے، چرندہ ہے۔ اللہ کے مخلوق کا علم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بلند مقام عطا فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ اللہ نے مخلوق کو عقل عطا فرمائی ہے۔ انسان کے پاس عقل ہے، دماغ ہے، فہم ہے، سوچ ہے، درک ہے۔ جانور کے پاس یہ نہیں ہے، درندوں کے پاس یہ نہیں ہے، یا اگر کسی اور مخلوق کے پاس ہے اس کا دائرہ بہت محدود ہے۔ اور انسان کے پاس عقل کا جو مواد ہے وہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ اسی لیے رب کریم نے انبیاء کو بھی انسانوں میں مختص کروایا۔ نبی آتا ہے تو انسان کی شکل میں آتا ہے، انسان ہو تو نبی ہوتا ہے، اور نبی جو ہے وہ انسان میں آتا ہے۔ تو دوسرا قرآن کا حق میرے بھائیوں وہ ہماری عقل پر، ہمارے دماغ پر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات میں؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں تو جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا معنی مفہوم ہمارے ذہن میں آئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا بات فرما رہا ہے، ہمارا خالق ہمیں
کیا بتا رہا ہے، اگر اس میں جہنم کا ذکر ہے تو ہم اس کے اندر اس کا معنی ہمیں سمجھ آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے ڈرا، کس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ہمیں جنت کا ذکر آتا ہے تو ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، ہمیں کس چیز کا امر کر رہا ہے۔ تو دوسرا حق قرآن کا ہمارے عقل پر ہے کہ ہم قرآن کا معنی سمجھنے کا کوشش کریں، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور تیسرا حق کیا ہے؟ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن کا تجوید کا بھی خیال رکھیں، قرآن کا جو معنی ہے مفہوم وہ ہمارے ذہن میں بھی آ جائے۔ اب سب سے اہم مرحلہ، اصل مرحلہ وہ ہے کہ اس کا اثر، اس کا نتیجہ، اس کا جو افیکٹ ہے وہ ہمارے دل پر آ جائے، ہمارا دل اس سے تاثیر حاصل کر سکے۔ اگر دل میں تاثیر آ گیا، آپ نے قرآن پڑھ لیا اور آپ کو رونا آ گیا، اللہ کے نبی فرمایا ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، جب قرآن پڑھو تم رو، اپنی آنکھوں میں آنسو لاؤ، دل میں نرمی پیدا کرو۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کی خاطر آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، جو روتا ہے، وہ جو قطرہ آنکھ سے نکلتا ہے، اسی وقت بشارت کیا ملتی ہے، وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں، اللہ کے عظمت کو سامنے رکھ کر آنسو نکل جائے، وہ آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی ہے۔ لا تمسهم النار، حدیث مبارکہ میں ہے۔ تو اصل حق قرآن کا یہ ہے میرے بھائیوں، الحمدللہ آپ نے قرآن سیکھا، کچھ قرآن کا ناظرہ پڑھ رہے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، قرآن پڑھو، اس کا معنی سمجھو، اس کو دل پر لے لو، اپنے دل پر اس کا اثر لے لو۔ قرآن عظیم دریاب ہے، جمیع العلم فی القرآن لیکن تفاہم عنہ تقاصر عنہ افہام الرجال، اس سے لوگوں کا دماغ عاجز ہوتا ہے، لیکن جب تک انسان کی زندگی ہے، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ دعا کرو اے میرے حبیب کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، علم کا کوئی حد نہیں ہے، من المہد الی اللحد، لیکن کامیاب وہ انسان ہے جو قرآن پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قاری صاحب نے ماشاء اللہ اپنے انداز سے گفتگو فرمائی، صوفیہ کرام، مشائخ کرام، وہ لوگوں کو اس چیز کی طرف لے کر آتے ہیں۔ جناب عالی فرماتے ہیں کہ تمہیں بڑا پتہ ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، لیکن تم نے کبھی یہ بھی پتہ کیا کہ قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، میں کس صف میں کھڑا ہوں گا، میں دائیں ہاتھ والوں میں ہوں یا بائیں ہاتھ والوں میں ہوں گا۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جو اس زندگی کو غنیمت سمجھے، قرآن سیکھے، قرآن پر عمل کرے، اس کو سمجھے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ اور عظیم بشارت کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ رمضان کا مہینہ، پھر آج جس مناسبت سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ قدر کی رات ہو، برکت کی رات، اللہ کی عظمت کی رات، جس کے بارے میں قرآن کا نص ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے۔ اگر انسان اس رات اللہ کا عبادت کرے، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، جتنی اس کے پچھلی گناہ ہے رب کریم سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کرے آج ان الفاظ کی برکت سے، ان قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے ہمارے حاضری قبول ہو، ہماری خطائیں، ہماری لغزشیں معاف ہو، اور تحرر آپ لوگ قدر کی رات کا تلاش اور حدیث مبارکہ میں ہے، یہ تلاش کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ملنا لازمی نہیں ہے۔ اسی طرح علم کا طلب کرنا ہمارے اوپر لازمی ہے، ہم علم طلب کریں۔ اگر آپ کے ساتھ مال ہے، دنیا آ گئی، آپ کے اوپر زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر آپ نکاح کرتے، آج الحمدللہ حضور کا عظیم سنت ہے نکاح، جس کے بارے میں ارشاد ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور تم نکاح کرو، اپنی نسل کو بڑھاؤ، بے شک قیامت کے دن میں اپنی امت پر فخر کروں گا، رشک کروں گا۔ جب 120 صفحے کھڑی ہوگی، اللہ کے نبی کے ارشاد گرامی ہے، اس میں 40 صفحے تمام امم کی ہوگی، انبیاء کرام کی امتی ہوگی، 80 صفحے امت محمدی کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور نے کہا میں اپنی امت کی تعداد پر فخر کروں گا، انبیاء کے صفوں میں فخر کروں گا۔ تو نکاح حضور کا عظیم سنت ہے، بلکہ میں نے ایک بات پڑھی ہے کہ جب نکاح کا موقع ہو اس وقت جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس نکاح کی برکت سے بھی ہمیں رمضان کے برکات سے مالا مال فرمائے، ہمیں اپنے حبیب کے طریقے پر چلنے کے توفیق نصیب فرمائے، ہمارا
دعا کی ہے قاری صاحب کے اس جامعے کے ادارے کے لیے، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ دین کا کام ہو رہا ہے، بڑے لگن سے ہو رہا ہے، بڑے شوق سے ہو رہا ہے، سال ہر سال سے ہو رہا ہے۔ اور یقیناً یہ وہ عظیم سرمایہ ہے، انسان قبر میں چلا جاتا ہے، سخت گناہگار ہوتا ہے، جب انسان خطاب کا وقت آتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے بندے کا نام نیکوکاروں کے فہرست میں شامل ہو چکا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ نصیب فرماتا ہے، آگے سے کہتے ہیں یا اللہ میں نے کوئی ایک عمل نہیں کیا، میں بڑا گناہگار تھا، مجھے تو یقین تھا کہ میں جہنم میں جاؤں گا۔ رب کریم فرمائے گا تو دنیا سے آ گیا تھا لیکن تیرے پیچھے تیرا بیٹا استغفار کرتا رہا، تیرے پیچھے تیرا بیٹا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کی خوشی کے لیے، قاری صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، اولو العزم نبی ہے، ہماری آنکھ بڑے کمزور ہے، اور اب یہ کرام کو اللہ کی وہ آنکھ عطا فرمائی ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کو علم ہو جاتا ہے، قبر کے اندر زمین کے اندر کیا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے علم عطا فرما دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، وہ قبرستان سے گزر رہا ہے، ایک قبر کی طرف دیکھا کہ قبر کے اندر بہت سخت عذاب ہے، قبر والے کو عذاب ہو رہی ہے، آگ بھڑک رہی ہے، اللہ کا نبی کا اس کا دل غمگین ہوا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کا دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے، جس کا دل نرم ہوتا ہے نا وہ جنت میں فٹافٹ چلا جائے گا، دل کی نرمی اس سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور اللہ کے نبیوں کا اور اولیاء کا پہچان یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے جس طرح میرا بیٹا نیک بنے جنت میں چلا جائے، اس طرح اللہ کا ہر بندہ نیک بن جائے اور جنت میں چلا جائے، ان کی خواہش ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑا غمگین ہوا، بڑا حزین ہوا، آگے بڑھا اپنے کسی کام سے چلا گیا، تھوڑے دن بعد دوبارہ اسی قبرستان سے تشریف لاتا ہے، وہی مقبرہ ہے، وہی قبرستان ہے، وہی قبر ہے، اب قبر کی حالت تبدیل ہو گئی ہے، اب قبر کے اندر نہ آگ ہے نہ عذاب ہے، بلکہ قبر کے اندر خوشی ہے، قبر کے اندر سکون آ گیا ہے، راحت آ گیا ہے۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، جب میں گزر رہا تھا اس قبر پر عذاب تھا، تکلیف تھا، آگ تھا، اب قبر پر خوشی ہے۔ جواب کیا ملا؟ بڑا خوبصورت جواب ملا، ارشاد ہوا جب تو قبر سے گزر رہا تھا یہ تو بڑا گناہگار بندہ تھا، بڑا خطاکار بندہ تھا، اس کو اپنے گناہ کی سزا مل رہی تھی، لیکن جب یہ دنیا سے آ رہا تھا اس کا چھوٹا معصوم بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس قابل ہو گیا ہے کہ آج وہ معلم کے پاس استاد کے پاس گیا ہے، اور انہوں نے آج یہ کلمہ پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مجھے اس بات سے اپنے شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اس بات سے حیا آئی کہ میں باپ کو والد کو زمین کے اندر عذاب دے رہا ہوں اور اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے، اس لیے میں نے اس کے باپ کو جہنم کی قبر کے عذاب سے جو ہے نجات عطا فرمائی۔ اس کی بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کے پاس نام نہیں ہے کہ اللہ کا ولی بن جائے، اپنے بیٹے کو کسی استادی کے ساتھ لگاؤ، کسی اللہ والے کے ساتھ لگاؤ، تمہارا بیٹا ولی بن جائے گا، کل وہ تمہارے کام آئے گا۔ آپ نے خود قرآن نہیں سیکھا، موقع نہیں ملا، آپ کو حالات میں سب نے اپنے بیٹے کو قرآن کا عالم بناؤ، لیکن صحیح عالم بناؤ، کسی غیر عقیدے والے کے پاس مت بھیجو، کہ قرآن عظیم نعمت ہے، لیکن آج یہ فساد کا دور ہے، قرآن کے نام پر قرآن کے دشمن بھی نکل چکے ہیں، یہ قادیانی لوگ جو ہے یہ اور گمراہ کرتے ہیں، قرآن اٹھا کے نہ وہ بیانات کرتے ہیں، عقیدہ جس کا ٹھیک ہو، جس کی سرے میں جناب سیدنا محمد مصطفیٰ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں پر عمل بھی ہو، جن مدارس میں عمل ہو۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا چھوٹے بچوں کے سروں پر دستار ہے، اور میں میں نے خود کلپ دیکھا، ایک عالم ہے دوسرے عقیدے کا بندہ ہے، وہ ٹوپی کا رد کر رہا ہے، کہتے ہیں نماز کے اندر سر پر ٹوپی رکھنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو وہ کہتے ہیں زینت تو بال ہے، زلف ہے، نہ کہ ٹوپی ہے۔ میں اس کا بیان سن رہا تھا کہ میں نے کہا جب آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 100 سے اوپر حدیث ہے کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی سر مبارک پر دستار مبارک تھی، حضور کی سر پر پگڑی مبارک تھی، لیکن جب آنکھوں پر پردہ آ جائے، دل پر پردہ آ جائے، پھر انسان حدیثیں تو پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر اتر نہیں سکتا ہے۔ الحمدللہ چھوٹے بچے ہیں، ان کی سروں پر دستار ہے، حدیث مبارکہ میں ہے ایک نماز دستار کے ساتھ، ایک رکعت نماز اور 70 رکعت نماز
بغیر دستار، یہ ایک رکعت نماز دستار والا 70 رکعتوں پر زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اگر آپ خود دستار نہیں مل سکتے، اپنے بچوں کو دستار والے بناؤ، اپنے بچوں کو ایسے مدرسوں میں بھیجو کہ وہ کل تمہارے لیے فخر کا باعث بن جائے۔ اور یاد رکھو، آپ کا بیٹا انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، بہت بڑا بزنس مین بن گیا، کل تم نے مرنا ہے، وہ تمہارا جنازہ پڑھانے کا بھی قابل نہیں ہوگا۔ مولوی صاحب کو لانا ہوگا تو جنازہ پڑھائے، بڑے افسوس کی بات ہے آپ کی قبر کے لیے اپنے بیٹے کو تیار نہیں کر سکے۔ پیسے کمانے کا مشین تو بنا لیا، کامیاب وہ انسان ہے کہ اس کا اپنا بیٹا اپنے باپ کا غسل کرے، اس کو کفن پہنائے، اس کا جنازہ پڑھائے، اس پر دعا کرے، اور اس کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ کرے۔ تو کامیاب وہ ہے کہ جو بندہ اپنی قبر کی تیاری کے اپنے اولاد کو تیار کرے، حافظ بنائے، قرآن کا بعمل عالم بنائے، قرآن سیکھ لے اور اس کو آگے تعلیم کرے۔ الحمدللہ قاری صاحب مبارک تشریف فرما ہے، مبارک رحمۃ اللہ ہمارے گھر کے اندر درجنوں قرآن کے حافظ ہے، اور الحمدللہ سب الحمدللہ اس طرح علم کا مبارک صاحب کی برکتوں نے ہمیں ترغیب دیا، ہمیں مار پڑی، ہمیں ڈانٹ پڑی، لیکن ابھی ہم اس کے پہلے سامنے آ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے بچوں کے اوپر سختی کرو گے دین کے معاملے میں، کل تمہارے بچے تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ لیکن اگر آج آپ نے سستی کی، ان کو دین نہیں سکھایا، دنیا میں گزر جائے گی، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا ان کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا۔ یہ سخت بات میں کر رہا ہوں۔